پریشان ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جس طرح عمران خان صاحب کو جیلی مقدموں میں عدالت نے ریلیف دیا اور اس سے ایک دن قبل ہی عمران خان صاحب کو پاکستان کی ایک جیل کے اندر سے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈی سی سیالکوٹ، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈی پی او سیالکوٹ سے کہ تم کس کا نمک کھاتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈی پی او سیالکوٹ سے تم کس کے بوٹ پالش کرتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈی پی او سیالکوٹ سے تم نمک حرام ہو، تم نے اس پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، لیکن تمہاری جیل سے نامعلوم غنڈے، درندے اور پیشہ ور قاتل ہمارے صحافی دوست کو اٹھا کر لے جاتے اور تم کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں۔ ڈی پی او سیالکوٹ، یہ وقت گزر جائے گا۔ ڈی سی سیالکوٹ، یہ وقت گزر جائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض، ہم سب عمران ریاض خان ہیں، ہم سب ارشد شریف ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ظلم ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس طرح آوازیں بند کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کی زمین پر پاکستان کی عوام کے فیصلے ہوں گے، پاکستان کے صحافیوں کے فیصلے ہوں گے، اور جیلوں کے اندر سے اب اغوا کرنے پہ ہم کیا پریشان ہو، ہم کیا پشیمان ہو؟ تم اتنے بڑے غنڈہ گرد ہو کہ تم تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے سی سی ٹی وی فوٹیج کو چوری کر لیتے ہو، تم تو چور بھی ہو۔ میں ان چوروں کو، ان لٹیروں کو اور پیشہ ور قاتلوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے جب تک عمران ریاض خان صاحب کو عدالت کے سامنے پیش کر کے رہائی نہیں دی جاتی، ان کے فیملی کی تکلیف دور نہیں کی جاتی۔ ہم اس احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، عمران کی صورت زندہ ہے، عمران کی صورت زندہ ہے، عمران کی صورت زندہ ہے، جیلوں میں جا کے زندہ ہے، گھوڑے بھی کھا کے زندہ ہے، پرچے کٹوا کے زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، عمران کی صورت زندہ ہے، ارشد کی صورت زندہ ہے، ارشد کی صورت زندہ ہے، ارشد کی صورت زندہ ہے۔ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، عمران تیرے سچ سے انقلاب آئے گا، عمران تیرے سچ سے انقلاب آئے گا، شرم کرو، حیا کرو، عمران کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، عمران کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ عمران کو رہا کرو۔ احتشام عباسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے اپنے جو ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، کیونکہ میں کورٹس کی ہم میٹ کرتے ہیں، یہاں پہ ہمارے بے شمار دوست جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر جو یوٹیوبرز ہیں تو باہر نکالو، تو وہاں پہ میں کھڑا تھا تو میں نے ان کو کہا یہ یوٹیوبر نہیں ہے، صحافی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ٹویٹر پہ بھی کچھ لوگ چیزیں لکھ رہے تھے، خاص کر کے ہمارے جو سینئر اینکر پرسن ہیں، ہاں وہ کسی سیاسی جماعت کے زیادہ تر ٹاؤٹ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ یوٹیوبرز ہیں۔ تو میں نے ایس پی صاحب کو وہاں پہ کہا کہ آپ کے شہر اسلام آباد کا جو شہر ہے، ہمارا شہر ہے، یہاں پہ یہ کرمنل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے یہاں پر لوگ موجود ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم اپنا قیمتی موبائل لے کے نکلتے ہوئے ابھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی کھینچ کے نہ لے جائے۔ یہاں پر لیڈیز ہیں، بزرگ ہیں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ شہر میں کرمنل ایسے دندناتے پھر رہے ہیں۔ اب وہاں پر جو جوان ہیں، یہ نوجوان ہیں، موبائل لے کے آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور اس سے وہ کچھ پیسے بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور ان کے پاس جابز نہیں ہیں۔ خاص کر کے جو ایک سال کا یہ عرصہ گزرا ہے، اس میں تقریباً بہت سارے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے، نیا روزگار کسی کو ملا ہی نہیں۔ تو یہ موبائل لے کے آتے ہیں، یہ جرنلسٹ ہمارے بھائی ہیں، کیا یہ جا کے شہر میں ڈکیتیاں کریں؟ میں یہاں پہ تقریباً 10-12 سال سے صحافت کر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جو نوجوان ڈکیتیوں کے وارداتوں میں ایسا مارے جاتے ہیں پولیس مقابلوں میں، تو کسی نے ایم ایس کیا ہوا ہے، کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں لیکن جابز نہیں ہیں، گھر والوں نے پڑھا دیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب وہ ایسے لوگ آتے ہیں فیلڈ میں، اب یہ پیسے بنا رہے ہیں اچھے، ماشاءاللہ اچھا نام بنا رہے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے
कि ये जेनवन जो है तहकीकात करते हैं और मेहनत करके ये चीज़ अपलोड करते हैं, उससे उनको तकलीफ़ है और इनका नाम रख दिया है यूट्यूबर्स। तो ये मैं आपको वादा करते चलूँ कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो चीज़ें निकाल रहे हैं जो आप टाउट बन के नहीं दे सकते। तो मेरे सारे साथी भाई हैं, इमरान रियाज खान जो है हमारे एक सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने बड़ी मेहनत से एक मकाम बनाया है जो कि हमारे कुछ सीनियर एंकर पर्सन को हज़म नहीं हो रहा। उनका मसला हाली कुछ और नहीं है, उनका असल जो मसला है वो दूसरे ऐसे साथी भाई हमारे जिनको आज कोई देखना पसंद नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस फील्ड में गुजार दी हैं। असल मसला वो है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर उनके ख़िलाफ़ उनके कोई ठोस सबूत है, कोई ठोस केस है, आप उनको अदालत में लाएं, अदालत में पेश करें। कोई भी ऐसा केस है उनको वहाँ पे सज़ा दिलवाएं, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे कि आप एक सहाफ़ी को उठा लें और उसके बाद उसके घर वालों को भी ना पता हो, नामालूम अफराद उठाएं, उस पर तशद्दुद करें। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एहतजाजी सिलसिला जो यहाँ से शुरू हुआ है, इमरान रियाज खान को अगर रिहा ना किया गया तो ये पूरे पाकिस्तान में होगा। हम हर मकाम पे, हर जगह पे एहतजाज करेंगे और बिल्कुल करेंगे। अगर आपने गिरफ्तार हमें करना है तो यहाँ से भी कर लें, इसके बाद भी जहाँ पे हम एहतजाज करेंगे वहाँ से भी कर लें। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे, किस किस को गिरफ्तार करेंगे? बिल्कुल ये एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा और हमारा मुतालबा है कि इमरान रियाज खान को फौरी रिहा किया जाए। अगर उन पर कोई ठोस आपके पास कोई सबूत हैं, कोई केस है, उनको अदालत पेश करें, अदालत में उनके खिलाफ आप ट्रायल में जाएं, उनको सज़ा दिलवाएं। लेकिन ऐसे नामालूम अफराद को हम किसी भी सहाफ़ी को नहीं उठाने देंगे। हमारे तमाम सहाफ़ी भाई यहाँ पर जो खड़े हैं, जिसके साथ भी कोई मसला होगा इंशाल्लाह हम हर मौके पे, हर जगह पे उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, कोड़े भी खा के, जिंदा है, कोड़े भी खा के, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, पर्चे कटवा के, जिंदा है, पर्चे कटवा के, जिंदा है, मारे भी खा के, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जरा जोर से बोलो, जिंदा है, जरा जोर से बोलो, जिंदा है, ललकार के बोलो, जिंदा है, ललकार के बोलो, जिंदा है, इमरान रियाज को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो। बहुत शुक्रिया। सच की आवाज इमरान रियाज, इमरान रियाज, हक और सच की आवाज इमरान रियाज, इमरान रियाज, हक और सच की आवाज इमरान रियाज, इमरान रियाज, शर्म करो, हया करो, इमरान रियाज को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मकबूल जान को रिहा करो, मकबूल जान को रिहा करो, मकबूल जान को रिहा करो। सच को बर्दाश्त करो, सच को बर्दाश्त करो,